بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی کے منہ پہ برس کے داغ تھے، وہ بہت غریب تھا، جبکہ دوسرا آدمی گنجا تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے، وہ بھی بہت غربت کا شکار تھا۔ اور تیسرا آدمی نبینا تھا، جو اس قدر غریب تھا کہ وہ مانگ کر کھاتا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی جو برس کا مریض تھا، اس کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، سناؤ بھائی، تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، کیا حال پوچھتے ہو؟ برس کا مریض ہوں، لوگ میرے سے نفرت اور حقارت کرتے ہیں، میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، بہت غریب ہوں۔ چنانچہ اس آدمی نے اس مریض کے حق میں دعا کی تو اللہ نے اس کو اس برس کے مرض سے نجات عطا فرما دی اور ایک اونٹنی عطا فرما دی۔ تو اس اونٹنی کی نسل اس قدر بڑھی کہ سینکڑوں اونٹ اور اونٹنیاں ہو گئیں۔ پھر وہ آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا، بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس گنجے آدمی نے کہا کہ سر پر بال نہیں ہیں، لوگ مجھے تانے کستے ہیں، میرے اوپر آوازیں کستے ہیں، اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آدمی نے اس گنجے آدمی کے حق میں دعا کی تو اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کو خوبصورت بال عطا فرمائے، جس سے وہ بہت خوبصورت اور حسین لگنے لگ گیا۔ اور ساتھ میں اللہ نے اس کو ایک گائے عطا فرمائی اور اس گائے میں اتنی برکت دی کہ اس کی نسل اس قدر بڑھی کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی۔ اس کے بعد وہ آدمی اس نبینا آدمی کے پاس گیا اور اس سے سوال کیا کہ ہاں بھائی سناؤ، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ نبینا آدمی رونے لگ گیا۔ اس نے کہا، لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرا تو دن بھی اندھیرے کا ہے اور رات بھی اندھیرے کا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اللہ نے بصارت نہیں دی، اور ساتھ میں غربت اس قدر ہے کہ میں لوگوں سے مانگ کے کھانا کھاتا ہوں۔ چنانچہ اس آدمی نے اس اندھے اور غریب آدمی کے حق میں اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کو بینائی دے دی، وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا، وہ بہت خوش ہوا اور اللہ نے اس کو ایک بھیڑ عطا فرمائی، اور اس بھیڑ میں اللہ نے اس قدر برکت ڈالی کہ اس کی نسل سے ہزاروں کی تعداد میں بھیڑیں ہو گئیں۔ اس طرح ان تینوں آدمیوں کا شمار بنی اسرائیل کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ ایک دن اللہ نے آزمائش کے لیے اس ابرص کے مریض کو، جسے اللہ نے صحت دی تھی، اس کے پاس ایک آدمی بھیجا جس نے اسے جا کر کہا کہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا رزق ہے، اتنا مال مویشی ہے، پہلے آپ بہت غریب تھے، مریض تھے، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کے اوپر اپنا فضل کیا اور آپ کو شفا دی، اور آپ کو اللہ نے بے حساب مال و دولت عطا فرمایا۔ اللہ کے اس دیے ہوئے مال سے میں اللہ کے نام پہ آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو۔ چنانچہ اس آدمی کو بڑا سخت غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، میں تو کبھی غریب تھا ہی نہیں، میں تو شروع سے ہی امیر ہوں، تم کیوں مجھے ایسے بول رہے ہو کہ میں غریب تھا؟ یہ سب مال جو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے اس مال و دولت کے لیے بہت محنت کی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا کہ یہ سب میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس میں اللہ کے فضل کا اس نے ذکر ہی نہ کیا۔ اور ساتھ میں اس نے اس شخص کو کہا کہ خبردار، اگر آئندہ تم نے مجھے غریب کہا تو میں تمہیں جوتے ماروں گا۔ اس شخص کو بہت افسوس ہوا، اس نے کہا، چلیں ٹھیک ہے، آپ غصہ نہ کریں، آپ ناراض نہ ہوں، میں اللہ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ جیسے تھے آپ ویسے ہی ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، وہ شخص واپس ابرص کا مریض ہو گیا، اور اس کے جانوروں میں، اونٹوں میں اللہ نے ایک وبا ڈالی جس کی وجہ سے اس کے سارے اونٹ مر گئے اور وہ اسی طرح واپس غریب اور مسکین شخص ہو گیا۔ اب وہ شخص اس گنجے آدمی کے پاس گیا، اس نے اس سے بھی جا کر یہی سوال کیا کہ آپ کو اللہ نے اتنا مال و دولت دیا ہے، آپ پہلے بہت غریب تھے، اللہ نے آپ پہ اپنا فضل کیا اور آپ کو بے حساب مال عطا کیا ہے، میں اسی اللہ کے نام سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیجئے۔
تو اس گنجے شخص کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں ایک غریب آدمی تھا؟ میں تو شروع سے ہی ایک امیر آدمی ہوں، اور یہ مال و دولت یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اس نے بھی اللہ کی نعمت اور فضل کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی محنت سے منسوب کیا، اپنی طرف منسوب کیا۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ آپ غصہ نہ ہوں، آپ ناراض نہ ہوں، میں اللہ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ جیسے تھے آپ ویسے ہی ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا اور اس شخص کے بال گرنا شروع ہو گئے اور وہ واپس گنجا ہو گیا، اور اس کے جانوروں میں اللہ نے ایک وبا ڈالی جس کی وجہ سے اس کی تمام گائیں مر گئی اور وہ شخص پھر سے غریب ہو گیا۔ اب وہ شخص تیسرے آدمی کے پاس گیا جسے اللہ نے آنکھیں دی تھیں اور مال و دولت دیا تھا۔ اس نے اس سے جا کر سوال کیا اور کہا کہ آپ نابینا تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اپنا فضل اور کرم کیا اور آپ کو اللہ نے آنکھیں دی اور مال و دولت دیا۔ آج میں اسی اللہ کے نام سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دیجئے۔ چنانچہ وہ شخص رونے لگ گیا۔ اس نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں ایک نابینا شخص تھا، بہت غریب اور فقر فاقہ کاٹنے والا تھا۔ بے شک اللہ نے مجھ پر اپنا فضل اور کرم کیا، مجھے آنکھیں عطا فرمائیں، مجھے مال و دولت عطا فرمایا۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں تم دیکھ رہے ہو یہ سب میرے اللہ کی دی ہوئی، میرے اللہ کا فضل ہے۔ اس اللہ کے نام پہ تم سوال کر رہے ہو جس نے میرے اوپر اپنا فضل و کرم کیا۔ جتنی بکریاں تم چاہو تم لے سکتے ہو۔ اس پر اس شخص نے کہا نہیں، تمہارا مال اللہ تمہیں مبارک کرے، میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھا۔ بے شک انسان کو اپنی اوقات اور اللہ کے فضل و کرم کو کبھی نہیں بھولنا۔